گفتگو یہ بھی شاید سیریز کی صورت میں تبدیل ہو جائے، اور جتنی بد دعائیں اور گالیاں اور آخرت کی دھمکیاں کہ برباد ہو جاؤ گے اور ایمان غارت ہو جائے گا اور تم نے اولیاء اللہ کی توہین کر دی، اور دو آدمیوں نے جس بری طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان تراشی کی تھی، اس کے جرم میں ان کے معتقدین کا بس نہیں چلا، نہیں تو سولی چڑھا دیتے اور دائمی جہنمی اور قبر پہ تھوکتے اور لعنت کرتے۔ ان سب چیزوں کا خدشہ اس سے بڑھ کے اب بھی پایا جاتا ہے۔ یہ سیریز اگر چل پڑی اور یہ ساری باتیں ریکارڈ میں آ گئیں اور لوگوں کی سمع خراشی ہوئی، تو اس ریئیکشن کی پہلے سے توقع ہے، اور کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، ایک گونا اطمینان ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا علم کا ذوق نہیں ہے، جن لوگوں کے سمجھنے کی سطح نہیں ہے، جن لوگوں نے جہالت میں زندگی بسر کی ہے، اگر وہ اچھی رائے کا اظہار کرتے تو افسوس ہوتا کہ اس کے اہل ہی نہیں تھے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ اسلام کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے، اور اسلامی نظریات پہلی صدی میں ہی شمالی افریقہ اور اسپین سے لے کر چین کی سرحدوں تک جا پہنچے۔ بر صغیر پاک و ہند کی اسلامی تاریخ جو دوسری ہجری میں شروع ہوئی، اس میں عقائد و نظریات کے میدان میں کئی تغیرات آئے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ہر صدی میں اہل علم پیدا فرمائے، جنہوں نے اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لیے آخری دین ہے، اس کے دامن پر جو بھی بدنما داغ لگتے رہے، وہ ان کو صاف کرتے رہے اور گمراہی کے تمام نظریات کا رد بھی کیا اور ان کی سرکوبی بھی کی۔ بر صغیر میں مسلمانوں کا زوال، جو آج سے تقریباً 300 سال پہلے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے شروع ہوا، اس زوال کی داستان میں جہاں ہر میدان میں مسلمان پستی کے راستے پر چلتے رہے، اس میں دین کی اصل جو اہل سنت والجماعت کے عقائد اور راہ ہے، اس میدان میں بھی مسلمانوں نے کئی جگہ پر ٹھوکریں کھائیں۔ اہل سنت والجماعت، جن کی بنیاد میں خلفائے راشدین اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی بھر کی قربانیاں شامل ہیں، اور جنہوں نے عقائد، قرآن، تفسیر، حدیث اور فقہ کے شعبوں میں امت کی رہنمائی کی۔ ان علم کے میناروں کے وارثین، جن میں تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے 1400 سال کے اہل سنت کے علماء شامل ہیں، انہوں نے اس وراثت کا صحیح حق ادا کیا اور ہر دور میں آنے والی گمراہی کے نئے سے نئے نظریات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دین کی اصل بنیاد کو ہمیشہ قائم اور مضبوط رکھا۔ الحمدللہ ہمارے ادارے کی طرف سے یہ ایک نئی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں بر صغیر میں آنے والے اسلامی نظریات میں جو تغیرات پیدا ہوئے اور گمراہی کے جو الگ الگ راستے وجود میں آئے، اس تاریخ پر مکمل بات ہوگی۔ اس سیریز میں انشاءاللہ ان تمام حضرات کے نظریات پر روشنی ڈالی جائے گی، اور یہ بات بھی سامعین تک پہنچے گی کہ ان نظریات کی اصل کیا ہے اور یہ کیسے اہل سنت کی امت کی راہ سے الگ ہیں۔